نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب حقیقی پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ آپ کا جو عشق تھا، جو محبت الہی آپ کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، اس کی تاریخ دنیا اسلام میں نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے سینے پہ پتھر کی مضبوط چٹانوں کو برداشت کیا، آپ کی زبان پہ انگاروں کے ساتھ داغا گیا اور آپ کے ہاتھوں پر پتھر رکھے گئے، تپتے ہوئے صحراؤں پہ آپ کو لٹایا گیا، کہا گیا کہ تم احد کے نعروں سے رک جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو اور وہی دین جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے اسی کو اختیار کر لو۔ مگر آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے جو لذت، جو نشہ وحدت الہی کے جلووں میں مگن ہو کر آتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ حضرت بلال حبشی پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جو عشق کیا، جو محبت کی، تو وہ رہتی دنیا تک ہمیں یاد رہے گی۔ حقیقی محبوب حقیقی پروردگار عالم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آتا ہے، تمام اہل خانہ جمع ہیں، اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں آنسوں سے نم ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، مگر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں ایک مسرت ہے، ایک شادمانی کی کیفیت ہے، چہرہ جگمگا رہا ہے، نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوس کا ایک عملی سٹرکچر اور نمونہ آپ پیش کر رہے ہیں، اور گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ اب تو وقت وصال قریب ہے، آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں، ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس وقت تو آپ کے اندر پشمردگی ہونی چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، مگر آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مالک حقیقی، محبوب حقیقی سے ملنے جا رہا ہوں جس کی ذات کے لیے میں نے ساری زندگی دکھ اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس محبوب کے لیے میں نے اپنی جان پہ ظلم کھائے، کوڑے برسائے گئے، میری زبان کو داغا گیا، میرے جسم کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، تو کیا آج جب اس ہستی سے، اس ذات، اس محبوب حقیقی کے حقیقی جلووں میں جلوہ فگن ہونے کا وقت آیا ہے تو میں مایوس ہو جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی بات ہے، یہی وہ لذت تھی، شربت دیدار کی لذت، یہی وہ توحید الہی کا جام تھا جس کو پینے کے لیے بےتاب تھے۔ تو آئیے ہم بھی ان جیسا عشق اپنائیں، رسول کریم کی آل سے، اہل بیت اطہار سے جو محبت حضرت بلال حبشی کو نصیب ہوتی ہے، دنیا میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔